نکاح کا ارادہ کیا۔ ادھر غورہ کی گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود آ کے بات کی۔ جب آپ کو علم ہوا، حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت علی کی شکایت کی۔ آپ کو علم ہوا تو آپ رنجیدہ ہو کر ممبر پہ چڑھ گئے اور ممبر پہ چڑھ کے مسجد نبوی میں فرمایا، آل ہشام علی سے اپنی لڑکی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے مجھ سے اجازت مانگ رہے ہیں، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا، البتہ علی اگر میری بیٹی کو طلاق دے دیں تو ان سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اس کو دکھ دینے والے نے محمد کو دکھ دیا۔ میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا نہیں چاہتا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور خدا کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت علی نے اس ارادہ کو ترک کر دیا اور حضرت فاطمہ کی زندگی میں کبھی دوسرے نکاح کا ارادہ نہیں کیا۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تم دنیا اور آخرت میں میری ساتھی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمایا کرتے تھے کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگر کے ٹکڑے کہا کرتے تھے، نہایت محبت سے انہیں پیار کیا کرتے اور کندھوں پر اٹھائے پھرا کرتے تھے۔ وصال نبوی سے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ حضور کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں آئیں۔ حضور نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان سے آہستہ سے کوئی بات کہی، جس پر کہ وہ رونے لگیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک بات ان کے کان میں کہی، جس سے کہ وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ نے رونے اور ہنسنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات میرے کان میں کہی ہے تو میں اسے ظاہر کیوں کروں۔ رسول اکرم کی رحلت کے بعد ایک دن حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ نے اس واقعہ کی تفصیل دوبارہ پوچھی تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضور اکرم نے فرمایا تھا کہ جبریل امین سال میں ایک مرتبہ ہمیشہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 بار کیا ہے، اس سے لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم اہل بیت میں سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ اس بات پر میں خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔ عزیزان گرامی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آپ شدت تکلیف سے بار بار آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی تو حضرت فاطمہ کا دل یہ دیکھ نہیں سکا تو بولی، واہ کرب ابا، اے میرے ابو کی بے چینی، ہائے میرے والد کی بے چینی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی مت گھبراؤ، تمہارا باپ آج کے بعد بے چین نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بعد صحابیات اور صحابہ کرام تعزیت کے لیے حضرت فاطمہ کے پاس ہی آتے تھے، لیکن ان کو کسی پل قرار نہیں تھا۔ تمام کتب سیر اس بات پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت فاطمہ کو کبھی کسی نے ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا۔ رسول اکرم کی رحلت کے 6 ماہ کے بعد ہی رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں حضرت فاطمہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وفات سے پہلے ہی اسماء بنت امیس کو بلا کر کہنے لگیں، میرا جنازہ لے جاتے وقت تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور سوائے اپنے اور میرے شوہر سیدنا علی کے کسی اور سے میرے غسل میں مدد نہ لینا، تدفین کے وقت بھی زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء نے جواب دیا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے کہا بنا کر دکھاؤ، تو انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر پھر ان پر کپڑا تان دیا اور حضرت فاطمہ کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا، چنانچہ ان کی وفات کے وقت ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ ان کی وفات رات کے وقت ہوئی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ اس لیے رات کے وقت ہی دفنا دینا، اور حضرت علی نے ان کو رات کے وقت ہی دفنا دیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس نے پڑھائی۔ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل بن عباس نے مل کر قبر میں اتارا۔ حضرت فاطمہ کی 6 اولادیں ہوئیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب۔ محسن اور رقیہ نے بچپن میں ہی وفات پائی۔
جبکہ حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم تاریخ اسلام کی نامور شخصیات ہیں۔ حضرت فاطمہ سے کل 18 احادیث مروی ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کے بارے میں جی چاہتا ہے کہ ہم بولتے جائیں مگر پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کیسے کیسے دیے میرے سرکار نے یہ نگین ہمیں روشنی کے لیے، بن کے خیر الورا آ گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج مسلمانوں کی نامور خواتین کا تذکرہ کریں گے جو صحابیات بھی ہیں اور بہت نڈر، بہت عظیم شخصیات کی حامل ہیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی باری آتی ہے۔ یہ بہت جلیل القدر صحابیہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ یہ حالہ بنت وہیب بن عبد مناف کے بطن سے تھیں۔ ان کا اپنا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب بن عبد مناف کی چچا زاد بہن تھی۔ اس رشتے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ زاد بہن بھی ہوتی تھی۔ حضرت حمزہ ان کے حقیقی بھائی تھے۔ سرور عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد ماجد کی ایک دوسری بیوی فاطمہ بنت عمر کے بطن سے تھے۔ اس رشتے سے حضرت صفیہ حضور کی پھوپھو تھیں۔ حضرت صفیہ کے سوا حضور کی کسی پھوپھی نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ شروع میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں اور سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت صفیہ کا پہلا نکاح حارث بن اموی سے ہوا، جس سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد عوام بن خویلد قریشی کے نکاح میں آئیں، جو ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور دوست حضرت زبیر بن عوام انہی سے پیدا ہوئے۔ حضرت زبیر ابھی کم سن ہی تھے کہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت صفیہ بالکل جوان تھیں، لیکن انہوں نے ساری زندگی اپنی بیوگی میں کاٹ دی اور اپنے بیٹے زبیر بن عوام کے ساتھ ان کی تعلیم، ان کی تربیت میں گزار دی۔ ان کے ساتھ ہی ان کا بیٹا 16 سالہ بیٹا زبیر بن عوام بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت صفیہ نے حضرت زبیر بن عوام کی تربیت نہایت مشکل سے، تندہی سے اور محنت سے کی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بڑا ہو کے ایک نڈر اور جری سپاہی بنے، اور اس کی خاطر وہ اکثر سخت محنت کرایا کرتی تھیں اور خود بھی ان پر سختی کیا کرتی تھیں۔ وقتاً فوقتاً ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار پیٹ بھی رہتی تھی۔ حضرت زبیر کے چچا نوفل بن خویلد ایک دن بھتیجے کو ماں کے ہاتھوں پٹتا دیکھ کر بڑے بےتاب ہوئے اور انہوں نے حضرت صفیہ کو سختی سے ڈانٹا کہ وہ آئندہ ان کو نہ مارا کریں، اور انہیں یہ خدشہ ہوا کہ حضرت صفیہ کی سختی زبیر بن عوام کو مار ڈالے گی۔ انہوں نے بنو ہاشم اور اپنے قبیلے کے بعض بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور حضرت صفیہ کی شکایت کی کہ یہ بہت سخت گیر ہیں اور یہ اپنے بیٹے پر ظلم توڑتی ہیں۔ انہوں نے ان سارے لوگوں نے حضرت صفیہ کو بلایا اور ان سے جواب طلبی کی۔ انہوں نے جواب میں ایک شعر پڑھا۔ عربی کا ایک شعر ہے جس کا میں آپ کو ترجمہ سناتی ہوں۔ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ میں زبیر سے بغض رکھتی ہوں، اس نے غلط کہا۔ میں اس کو اس لیے مارتی ہوں کہ وہ عقل مند بنے اور فوجوں کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کرے۔ حضرت زبیر بن عوام کو بچپن میں ایک جوان اور قوی آدمی سے مقابلہ پیش آ گیا۔ یہ ابھی بچے تھے اور ایک آدمی جو بڑی عمر کا تھا اور بہت صحت مند اور خوب مضبوط انسان تھا، وہ ان سے لڑ پڑا۔ انہوں نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ لوگوں نے حضرت صفیہ سے آ کے شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے یہ کیا کیا؟ تو وہ معذرت کرنے کی بجائے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے زبیر کو کیسا پایا، بزدل یا بہادر؟ غرض ماں کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ حضرت زبیر بڑے ہو کر بہت نڈر، بہت جری، بہت بہادر اور اتنے بہادر اور شجاع انسان بنے کہ ان کی بہادری کی گواہی سب دیتے تھے۔ ماں کی تربیت نے ان کی خوبیوں کو اور بھی چمکا دیا تھا۔ ان کے دل میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ بعثت کے زمانے میں انہوں نے ایک دن یہ افواہ سنی
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیب دشمنہ مشرکین نے گرفتار کر لیا ہے یا شہید کر دیا ہے۔ ایسے بے قرار ہوئے کہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، تلوار سونت کر برق رفتاری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا پہنچے۔ وہاں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ ٹھیک سے بیٹھے ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ کی جان میں جان آئی اور آپ نے حیرت سے پوچھا، اور ایک انجان سی خوشی جو ان کے چہرے پر دیکھی تو پوچھا، زبیر یہ کیا ہے؟ یہ ہاتھوں میں کیا لیے آ رہے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے سنا تھا کہ آپ کو گرفتار